میں حضرت کی بارگاہ سے سلام اجازت کے بعد واپس آیا، اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل، مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن، اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ، میں نے فوراً حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کیا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ سرخرو ہوا، اور مجھے رزق بھی ملا، صحت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، شان و شوکت بھی ملی، اور مجھے زندگی میں کامیابیاں ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مجلس نہ صرف محفل ہے، مجلس ہے، اور اہل البیت کے مناقب، کمالات، ان کی برکات ہیں، اس میں مسائل کا حل، الجھنوں کا حل اور مشکلوں کا حل بھی اس میں موجود ہے، اور 100% ہے۔ ہر واقعے کے ساتھ کوئی وظیفہ ملتا ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی تسبیح ملتی ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی عمل اور زندگی کا ایک ایسا نظام ملتا ہے جس میں مشکلات، مسائل، الجھنیں اور پریشانیوں سے نکلنے کی سچی راہیں ملتی ہیں۔ آئے میں آپ آج کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ بہت کمال واقعہ ہے۔ امام حسن عسکری بہت باکمال ہستی ہیں، بہت ہی زیادہ تقوی، علم اور سخاوت کے بے مثال بادشاہ ہیں آل رسول کے۔ ان کے بارے میں ایک شخص نے ایک واقعہ سنایا، متقی بن زید نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حالات غربت، تنگدستی میں چلا گیا، اور حتیٰ کہ میری آخری سواری گھوڑا تھی وہ بھی بک گیا، اور میں ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو گھوڑے کی لگام پڑی تھی پرانی، اور وہ اونے پونے میں وہ بھی بک گئی۔ اتنی غربت، اتنی تنگدستی، ختم ہو گیا سب کچھ۔ کہا لوگ کھجوریں چنتے تھے کہ یہ کھجور کھانے کی ہے، یہ کھانے کی نہیں ہے، جو پھینک دیتے تھے میں وہ لاتا تھا، اور بعض اوقات ان کھجوروں میں بوسیدگی ہوتی تھی، میں پانی سے دھوتا تھا اور خود اور بچوں کو کھلاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا مجھے کھجوریں بھی نہ ملی، تو میں نے کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ کے اس کو چوستا رہا، اور اپنے آپ کو بہلاتا تھا اور اپنے بچوں کو بہلاتا تھا کھجور کی گٹھلی سے۔ یہ حالات میرے اوپر آ گئے، یہ حالات اور یہ واقعات میری زندگی میں، کہ لوگ مجھ پہ ہنسنے لگے، حاسدین میرا مذاق اڑاتے تھے، اور جو میرے دوست تھے وہ مجھ پہ ترس کھاتے تھے اور مجھ پہ رحم کھاتے تھے۔ کچھ دوستوں نے میری مدد بھی کی خفیہ، لیکن شاید اوپر سے فیصلہ کچھ اور تھا۔ جو مال اور جو چیزیں، جو مدد میرے پاس آتی تھی، وہ مال اور چیزیں، مدد میرے گھر میں آ کے مٹی، دوسرے لفظوں میں سونا میرے گھر میں مٹی بن جاتا تھا، اور میں فاقوں، تنگدستیوں میں اور ذوب و حالی میں ایسے میرے دن رات گزر رہے تھے، اور میں اسی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے حالات ایسے بھی ہو جائیں گے، اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی میں مشکلات، مسائل ایسے بھی آ جائیں گے۔ کیسا عجیب واقعہ ہے۔ اور آج بھی وہ نہیں، صدیوں پہلی بات میں ایک سچا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں، وہ نہیں، آج بھی دنیا میں کچھ لوگ، اور بہت کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے غربت کے حالات ایسے ہیں، جن کے تنگدستیوں کے حالات ایسے ہیں، اور جن کے گھر میں کانٹے بھی نہیں، پھول تو بڑی بات ہے، اور جن کے گھر میں پانی بھی نہیں، مشروب تو دور کی بات، اور دودھ تو بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے حالات بتا رہا، اور یہ وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کی تلخیاں اور سختیاں بتا رہا، اور زندگی کی تلخیاں اور سختیاں اس شخص کو کھائی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں رات کو بھوکا سویا، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے میں سو گیا۔ میری آنکھ لگ گئی، میں گہری نیند میں سو رہا تھا، کسی نے میرے دروازے پہ آواز دی، دستک دی، اور میں نے محسوس کیا کہ رات کا آخری پہر، اور کہا کہ اس کا احساس اس لیے ہوا کہ مرغ بانگ دے رہا تھا، مرغ آواز دے رہا تھا، بانگ دے رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ رات کا آخری پہر، جسے ہم تہجد اور سحری کا وقت ہے۔ ایک شخص نے زور زور سے میرا نام لیا، متقی متقی متقی، تو کہا میں پریشان اٹھا، اور مجھے ایک خیال آیا کہ کوئی قرض لینے والا ہے جس نے مجھ سے قرض لینا ہے، اور اسے پتا ہے کہ میں صبح صبح روزی کی تلاش میں نکل جاؤں گا، اور ابھی وہ مجھ سے قرض لینا چاہتا ہے۔ میں پریشان، اور میں سوچتا رہا کہ اس کو کیا جواب دوں۔ جھوٹ میں بول نہیں سکتا، پر جواب دوں تو کیا دوں۔ کہا اسی سوچوں اور خیالوں میں دروازے کے باہر گیا، تو ایک شخص ملا، ایک کالا حبشی غلام تھا، اور اس نے نہایت محبت سے سلام کیا، مجھ سے مصافحہ کیا، اور ایک تھیلی دی۔ تو میں حیران ہوا کہ تھیلی بھاری تھی، تو کہا کہ حضرت امام حسن عسکری نے تجھے یہ تھیلی بھیجی ہے، تو اپنے اس سے اخراجات پورے کر، تیری ضرورتیں پوری ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اچانک مدد ملی، غیبی مدد ملی، گمان، خیال اور احساس سے بالاتر۔
मैं चुपके से घर आया, सुबह अपने घर की सारी जरूरतें लाया और यूं चंद ही दिनों में मेरे घर में ऐसे महसूस हुआ कि खुशहाली आ गई है। मेरी जी में आया कि मैं हजरत की बारगाह में जाके हाजिर हूं और उनकी खिदमत में अर्ज करूं कि शहजादा आले बैत और आपकी मेहरबानी, आपकी शफकत कि आपने मेरे साथ ये एहसान फरमाया, आपने मेरे साथ ये शफकत फरमाई। मैं हजरत की बारगाह में गया तो हजरत मुसल्ले पे बैठे और दुआएं मांग रहे थे और आंखों से आंसू जारी थे। आले बैत का ये तुर्रा, ताज और अजमत है कि उनकी तबीयत और मिजाजों में, उनकी तबीयत और मिजाजों में हमेशा इबादत रही हैं, आमाल रहे हैं, अल्लाह के खजानों से मांगना रहा है और फिर अल्लाह के खजानों से मांग के मखलूक को देने का मिजाज रहा है। मैं कुछ देर बैठा, आप इबादत से फारिग हुए तो मैंने उनकी बारगाह में दस बस्ता सलाम पेश किया और निहायत ही ममनून और शुक्रिया कि आपने मेरी इस तंगदस्ती में खबर ली और आपने निहायत करम नवाजी फरमाई और आले रसूल की सखावत जो होती है वाकई है। मैंने कुछ कलिमात आपकी बारगाह में अर्ज की। आयत एक पल में संजीदा हो गए और संजीदा होकर फरमाने लगे, हम आले रसूल को एक चीज मिली है, अब मैं तुझे बताऊं और आइंदा के लिए अगर तू भी करेगा तेरी खुद वसत होगी, यानी तेरे पास माल, नेमतें और चीजें होंगी और जो जिसको तू माल देगा उसके पास भी वसत हो जाएगी। और फिर ठंडी आवाज के फरमाने लगे, ऐ काश हम बरकत को पहचान लेते। और फिर मुझे फरमाया कि जब तुझे परेशानी हो और उलझन हो, कोई मजबूरी हो, कोई मुश्किल हो, कोई नाकामी हो, कोई परेशानी हो, कोई जिंदगी का दाग हो, वो सुबह हो या शाम हो, 2 रकात नमाज नफिल हाजत की नियत करके पढ़ और फिर तवज्जो से पढ़ और ध्यान से पढ़ और यकसुई से पढ़ और पूरे एतमाद और पूरे यकीन से और पूरे ध्यान से और पूरी दिल की कैफियतों से पढ़। और फिर फरमाया, सलाम पढ़ने के बाद फिर कसरत से दुआ के लिए हाथ उठा और आमीन कहे और अपने मकासद का तसव्वुर करते हुए, अपने मसाइल का तसव्वुर करते हुए, अपनी मुश्किलात का तसव्वुर करते हुए आमीन कहे। और फिर फरमाया हमारे खानदान में लफ्ज आमीन इसमें आजम है, इसमें आजम। अल्लाह अकबर, क्या अजीब बात है, इसमें आजम है हमारे खानदान में आमीन, लफ्ज आमीन इसमें आजम है। नफिल हाजत के पढ़, सलाम के बाद दुआओं के लिए हाथ उठा और फिर अपनी दुआ भी मांग और अपनी दुआ पे खुद आमीन कहे, आमीन, मुसलसल दुआ मांग, आमीन, मुसलसल दुआ मांग, आमीन, मुसलसल आमीन कहे, मुसलसल आमीन कहे और आमीन कहता जा। इतनी दुआ मांग लंबी और इतने देर आमीन कहे, तेरा दिल मान जाए, तेरे अंदर का यकीन कामिल हो जाए, तेरे अंदर दिल की कैफियतें मुकम्मल हो जाएं। क्या? वो ये कि मेरे अल्लाह ने मुझे दे दिया और मेरे रब ने मेरी जरूरतें पूरी कर दी और मेरी मुश्किल हल हो गई और मेरी नाकामी दूर हो गई और मुझे जिंदगी की राहतें, खुशियां और खुशहालियां मिल गई। इस तरह आमीन कहे, इस तरह आमीन कहे और इस तरह आमीन कहे कि तेरे अंदर सच्चा विजदान पैदा हो जाए, सच्चा दर्द पैदा हो जाए और तेरे अंदर सच्चा यकीन पैदा हो जाए। मुत्तकी कहते हैं कि मैं हजरत की बारगाह से सलाम इजाजत के बाद वापस आया और फिर जिंदगी में जब भी मुझे कोई मुश्किल, मुझे कोई परेशानी और मुझे कोई उलझन और मेरी जिंदगी में जब कोई नाकामी आई या कोई भी वाकया, मैंने फौरन हजरत इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन का अमल किया और जब भी किया मैं हमेशा कामयाब हुआ और जब भी किया मैं हमेशा फख्र हुआ और मुझे रिज़्क़ भी मिला, सेहत भी मिली, इज्जत भी मिली, वकार भी मिला, शान शौकत भी मिली और मुझे जिंदगी में कामयाबियां मिली। अल्लाह वालों, ये बड़े थे हमारे और बड़ों ने हमें अल्लाह से मांगना सिखाया, अल्लाह के खजानों से लेना सिखाया। अल्लाह की बारगाह में क्या है, उसके खजानों में, जमीन आसमान में, हमें ये सिखाया। ये अमल आपको वाकया भी, जहां उनकी सखावत, जहां आलुल बैत की अजमत, जहां आले रसूल की निस्बतें और उनकी हस्तियों का कमाल, वहां एक अमल भी है जो हमारी जिंदगी में। और शेख मुत्तकी फरमाते हैं, बस मुझे उसके बाद फिर किसी चीज की गरज ना रही। मेरी घर से गुर्बत भी, तंदुरुस्ती भी, फाके भी, बीमारियां, परेशानियां और कर्जे खत्म हुए और मैं तवंगर बन गया और मेरी जिंदगी में तवंगरी आ गई। मैं अमल मुसलसल करता रहा, रोजाना नफिल पढ़ता और रोजाना ही अमल करता, रोजाना नफिल पढ़ता, रोजाना ही अमल करता और गिड़गिड़ा के करता। आप भी कोई वक्त मुकर्रर कर लें, मुकर्रर नहीं, जिस वक्त कर लें, फारिग वक्त हो, पूरी तवज्जो से और पूरे ध्यान से, फिर देखें हालात कैसे फिरते हैं और कड़ी धूपें कैसी ठंडी छांव में, आप देखें तो सही। हाँ, साए ढलते हैं। अगर बहुत लंबा दिन है तो रात भी आती है और शाम भी आती है और ठंडक भी आती है और अगर सूरज की बहुत गर्मी है तो चांद की चांदनी भी आती है
آئیں آل رسول سے یہ محبت کے پھول اور موتی لے لیں، ضرور کریں، بہت کریں۔ اور میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، اور جن جن کو بتایا انہیں ہمیشہ برکتوں کے خزانے ملے، انہیں ہمیشہ رحمتیں، عزتیں اور شان و شوکتیں ملی۔ ضرور کریں، اس بات کو بہت زیادہ پھیلائیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی مجالس لوگوں کو بہت زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو بہت زیادہ اس پہ لائیں۔ کسی کا کام ہو جائے گا، کسی کا بھلا ہو جائے گا، آپ کا گھر پہلے آباد ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ کے ولی تھے، اللہ سے منواتے تھے۔ گجرانوالہ میں ایک درویش تھے، 1874 میں ان کا وصال ہوا تھا، میاں غلام رسول صاحب۔ میرے سفر ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، پہلا نہیں۔ ابھی میرا جو سبر میں سفر ہوا تھا، تاشکند کا، بخارا کا، سمرکند کا، کھیوا کا، اور پھر اگلی پٹی چلی فرغانہ، اندی جان جہاں کا بابر تھا بادشاہ، جو مغلیہ دور کا بانی تھا بادشاہ، اندی جان، مرغیلان اگلا شہر، انجیر اگلا شہر، اور فرغانہ کے بعد کوکند۔ یہ سارے سفر زندگی کے آپ سے ایک درخواست، میں جب بھی ان اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں، میں حضرت کعب بن احبار کے ہاں حلب یا ہومس، شام میں امن آ گیا اس وقت بمباری، میں ان کے کعب بن احبار کے مزار پہ گیا، اور وہ ہیں جنہوں نے ایک دعا بتائی ہے، اور جن کے بارے میں یہاں تک الفاظ ہیں، وہ الفاظ اگر وہ بیان نہ کرتے تو میری جرات نہ ہوتی میں الفاظ بیان کروں۔ مقام ادب ہے، فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا، اگر یہ دعا نہ پڑھتا، یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے، اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتے میں نہ کہتا۔ اس میں طاقتور دعا ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منہ وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع۔ زیر زبر کی میری غلطی ہو سکتی، پڑھیں تو میری بھی اصلاح کر دیجیے گا۔ یہ طاقتور دعا ہے، الفاظ ہے۔ ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب، ہر درویش، اللہ کا نیک بندہ اپنے ساتھ کوئی نظام رکھتا ہے دشمن کو بے ہتھیار کرنے کا، کہ اس کی ہر چیز سلب کرنے کا، اور اپنے پاس ہتھیار رکھنے کا کہ دشمن کے یہ وار ایک ظاہری وار ہے، لاٹھی کی شکل میں، خنجر، تلوار، تھپڑ، ہاتھ پکڑنا، مارنا، گولی، ایک یہ وار ہے ظاہری وار۔ میں نے ابھی عرض کیا نا، دنیا میں جہاں ساری حفاظت کا نظام کر کے آپ کہیں میں مطمئن ہوں، میرے پاس بم پروف گاڑی ہے، بم پروف گھر ہے، ایسے گھر کے شیشے ہیں جہاں بم اثر نہیں کرتا، ایسے گھر ہیں بم اثر نہیں کرتا، کچھ چیز اثر نہیں کرتی۔ آپ کہیں میں اس حفاظت کے نظام میں ہوں، پھر بھی میں کہوں گا ہم سب غیر محفوظ ہیں، ہماری حفاظت نہیں ہے، ہم سب غیر محفوظ ہیں، سب غیر محفوظ، ہماری کوئی حفاظت نہیں۔ کیوں؟ جو جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے لیے راستے ہوتے ہیں۔ چلو شیشے کا گھر اور کیبن ہے، اس میں آکسیجن کا راستہ تو رکھا جاتا ہے، نہیں رکھا جاتا؟ بندہ کو شیشے میں بند ہی کر دیں تو مر ہی جائے گا۔ شیشے کا کیبن بنایا ہی زندگی کے لیے جاتا ہے یا مرنے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ زندگی کے لیے۔ اس میں جادو، جنات، نظر بد، یہ چیزیں، اس کو ہم ہوائی چیزیں ہیں، اس لیے تو ہوائی چیزیں کہتے ہیں۔ یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے چلی جاتی، یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے تحلیل ہو جاتی اور اپنا کام کر جاتی، اور انسان حفاظت کی ساری چیزوں کے باوجود بھی روگوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، ناکامیوں، مسائل میں مبتلا ہو جاتا۔ ساری چیزوں کے باوجود روگوں، پریشانیوں، تکلیفوں، حالات میں مبتلا ہو جاتا۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، آج یہ واقعہ اس موضوع پہ چیز یاد آ رہی، میں نے آپ کو شاید رمضان میں ایک بات کہی تھی، شاید رمضان میں میرے حضرت نے فرمایا تھا، طارق ایک کتمیر مجھے اذیت دے رہا، ایک شخص مجھے اذیت دے رہا ہے، اس کا کوئی حل کر۔ وہ عامل تھا جو میں نے سب سے پہلے اس کا حل کیا تھا، اس کے عمل سلب کر لیے تھے، پھر اس نے چیلنج کیا تھا، میں یہ کروں گا، مجھے تسلی تھی کچھ نہیں کر سکے۔ سب سے پہلے میں نے اس کو بے ہتھیارو کیا تھا، اس کے جو عمل تھے نا سلب کر لیے سارے۔ جب عمل سلب کر لیے، اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ بندوق ہے، اندر گولیاں نہیں ہے، چیمبر نہیں ہے صحیح، بندوق سے کیا کرے گا؟ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ بندوق دکھا کے لوگوں کو خوف زدہ کر رہا ہے، پر بندوق تو اندر سے خالی ہے۔ یا کہاروں کا پانی میں استعمال، آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، اگر میرا حافظہ یہ زندگی میں آپ کو ایک عمل بتایا تھا، روحانی غسل۔ جاگ رہے کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے جب بھی انہیں دیکھا ہے سوتے دیکھا ہے، پکے ہو گئے ان کے چہرے پکے ہو گئے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ زور سے آنکھیں کھولتے ہیں، زور سے
آنکھیں زور سے کھولتے ہیں کہ نہیں کھلی ہوئی ہیں حالانکہ وہ سو رہی ہوتی. کچھ ایسے ہیں ان کے چہرے پکے ہو گئے, شکلیں مبارک یاد ہو گئی. ایک عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو, روحانی غسل کا ایک عمل بتایا تھا. 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھ کے باہر پڑھیں, بیت الخلا میں نہیں, اندر نہیں. تو اس کے بعد پھر آپ اس میں غسل خانے میں جائیں, اور دل ہی دل میں, زبان سے نہیں. اور فقہا کے مسائل کا میں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے, یہ بات غور سے سنیے گا. فقہا کے آخری 6 صورتیں میں نے پڑھنے کو عرض کیا تھا بسم اللہ کے ساتھ. اگلی بات یہ ہے کہ فقہا, علماء, محدثین, مفتیان کرام کی باقاعدہ میں نے مسائل کی تحقیق کی ہے, کیونکہ میں عالم نہیں ہوں, مفتی نہیں ہوں, میں صوفی فقیر ہوں, اس لیے پوچھ کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں. کیوں پوچھتا ہوں؟ میرے ساتھ کچھ مجمع چل رہا, اگر میں پھسلوں گا تو مجمع اکیلا میں نہیں پھسلوں گا, پورا مجمع پھسلے گا. اس لیے ہر وظیفے کی تحقیق کرتا ہوں, ہر وظیفے کی سند اور ثبوت لیتا ہوں, پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے 1 نمبر ہونے کا. وہ موت بتائے گی میں 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا, مخلص تھا, دکاندار تھا یا ایماندار تھا, وہ موت بتائے گی. اللہ ختمہ ایمان پہ کر دے. بیت الخلا کی دعا نہاتے ہوئے, یہ روحانی غسل ہے, زبان سے نہیں دل سے. آپ پڑھ سکتے ہیں, پھر کہیں زبان سے نہیں. مجتہدین نے, بڑی بڑی ہستیوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ زبان سے نہیں دل سے پڑھ سکتے ہیں. آج ایک اور عمل بتاتا ہوں, میں نے عرض کیا زندگی میں, کیونکہ اس کا نظام پانی کے ساتھ ہے, اسی طرح یا کہارو زبان سے نہیں نہاتے ہوئے دل میں پڑھ سکتے. یہ غسل کریں. اچھا, آج تک چھپایا نہیں, یاد ہی نہیں رہا. کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کی طرف سے اچانک یاد آتی ہیں, جیسے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. آپ جب بھی غسل کریں, جیسے وضو کی دعا, اس کا تعلق بھی پانی کے ساتھ. اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. مجھے دنیا نے, ابھی مجھے یہ ترکی کانفرنس میں کتنے لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک صاحب کہنے لگے ساری زندگی وہاں اگر کوئی بندہ چھوٹا سا گھر لے, موت تک اس کی قسطیں بھرتے زندگی گزر جاتی ہے. اس وضو کی دعا سے میں نے پتہ نہیں امریکہ, انگلینڈ, کینیڈا, کون سا ملک مجھے یاد نہیں, اس ملک میں میں نے بڑا گھر پایا, بغیر قسطوں کے پایا, غیر سے اسباب ملے, اور آج میرا اپنا وہاں بڑا گھر ہے. آپ بھی آئیں. میں کہا انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا اللہ لائے گا. بڑا گھر پائے. یہ بھی وضو کے دعا پانی کے دوران کا عمل ہے, دل ہی دل میں پڑھنے ہیں. اچھا, ایک پانی کے دوران کا اور عمل بتاتا ہوں. بسم اللہ والحمدللہ. اور میں جو پانی پہ ہاتھوں پہ پانی ڈالے وضو کے لیے, اور یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ والحمدللہ, جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے تھک جائیں گے. اتنی نیکی. آپ خود سوچیں, پتہ نہیں کتنے 70,000, کتنا 1,00,000, کتنے فرشتے ہوں گے. اور ایک ہی فرشتہ کافی ہے. فرشتے کی طاقت کتنی, فرشتے کا قلم کتنا, فرشتے کی رفتار کتنی, فرشتے کی قوت, فرشتے کتنی نیکیاں لکھے گا. صرف وضو سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, بس اتنا لفظ پڑھنا ہے. آپ سوچیں یہ لفظ کتنا آسان ہے, بسم اللہ والحمدللہ. بس یہ بھی پانی کا عمل ہے, ایک پانی کا عمل اور بتاؤں. بارش کے اندر کھڑے ہو کے, عرب کا اصول ہے, عرب کا مزاج ہے, جب بارش آتی ہے بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے, ضروری نہیں اس میں کھڑے ہو جائیں. ہاں, کتنے لوگ عرب میں, عجم میں ہیں جو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کرتے. گرمی ہے, موسم گرم ہے, بارش میں کھڑے ہو دعا کرتے ہیں. یہ بھی پانی کے دوران کا عمل ہے. پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں. کشتی کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور. یہ پانی کے دوران کا عمل ہے. اچھا, پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں. فرمائے جب پل سے گزرو, یا رب سلم, یا یہ پل کی دعا ہے, پل سے گزرو. اور بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی پانی کے دوران کا ہے تو آپ بھی ضرور. زمزم کی دعا, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. ہاں, اور بتائیں جو حدیث میں آ رہا ہے وہ بتائیں. یہ چھوٹے عمل ہیں, یاد آئے تو ضرور بتائیے گا. یہ چھوٹے عمل ہیں. یا قہارو, چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام. یا لطیفو,
चारों कोनों में हिफाजत का निजाम, या वदूदो, चारों कोनों से हिफाजत का निजाम। एक बाबा जी थे बड़े पुराने, उनके आज एक लफ्ज बताता हूँ, अचानक याद आए। कहने लगे, एक जगह बैठे थे, अपनी हिफाजत का निजाम हमेशा सोचा करो। पूछा कैसे? फरमाया, कौन सी लाठी किस वक्त कहां से आए और कहां लगे, कौन सी लाठी किस वक्त कहां से आए कहां से लगे। और फिर कहा, लाठी तो लगे हाथ नजर ना आए। ये हैं ऐसे वार जो वार तो हो जाएं, करने वाले नजर ना आए। इन वारों को जादू का वार, जिन्नात का वार, नजर बद का वार, सिफली वार, काले वार, ये वो वार हैं नजर तो आए करने वाले, वार तो नजर आए पर करने वाले नजर न आए। अगर किसी को मेरी इस बात पे शक है तो अंग्रेजों की किताब उठाएं, हमारी अपनी की साइट पे पढ़ी है, जादुई लाइब्रेरी के नाम पे। अंग्रेजों को जादू ने कितना सताया, जिन्नात ने कितना सताया, नजर बद ने क्या हाल किया, उन पे ऊपर क्या वार हुए। आपको अंग्रेजों की किताबें बोलेंगी कि हम जादू को आपसे कहीं ज्यादा कितना मानते हैं, हम जादू को आपसे कहीं ज्यादा कितना जानते हैं, हम जादू को आपसे कहीं ज्यादा कितना कबूल करते हैं और कितना बचने की